السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات سن کر سمجھ کر پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا ہمارے پاس نمبر 768، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جس کا آغاز ہم نے اس سے پہلی نشست میں کیا تھا، اور اس پر جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کیا ہے اس کے الفاظ میں چاہوں گا کہ حسب معمول ایک بار آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں تاکہ پچھلے پروگرام اور آج کے پروگرام میں ہونے والی گفتگو میں باہمی ربط پیدا ہو سکے اور بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ ناظرین، یہ جو باب ہے اس کے الفاظ تھے: باب وجوب الدم علی المتمتع وانہ اذا عدمہ لازمہ صوم ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجع الی اہلہ۔ مختصر الفاظ میں اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ایک متمتع حاجی پر قربانی واجب ہے، اور وجوب اور فرض یہ دونوں الفاظ اگرچہ استعمال ہوتے ہیں فقہاء کی اصطلاح میں، لیکن محدثین کے ہاں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ واجب اور فرض کو ایک ہی لیول میں رکھتے ہیں۔ تو ان کے ہاں دو ہی بڑی ٹرمز ہیں، ایک فرض یعنی واجب اور ایک سنت۔ آگے پھر اس کی آگے کیٹیگریز ہیں۔ بہرحال قربانی واجب ہے یعنی فرض ہے، لیکن اگر نہیں ملی یا نہ مل سکے تو اس پر جو حاجی ہے حج کرنے والا 10 دن کے روزے ہوں گے۔ 3 دن کے روزے وہ اسی وقت اپنا جب چلتا ہے مکہ میں موجود ہے اور عرفات پہنچنے تک ان دنوں میں رکھ سکتا ہے، اور بقیہ جو 7 دن کے روزے ہیں وہ اپنے گھر، اللہ نے اس لیے یہ رعایت دی ہے کہ تاکہ جو حاجی ہے حج کرنے والا جس کے سامنے ایک خاصا بڑا عبادت کا ایک سلسلہ ہے عبادات کا، تو کہیں روزہ رکھنے سے کمزوری لاحق واقع نہ ہو اور وہ کما حق ہو حج کے مناسک ادا کرنے میں محروم رہ سکے، عبادات یا دعائیں کرنے میں۔ جب انسان کی طبیعت درست ٹھیک نہ ہو یا کمزوری لاحق ہو تو حقیقت ہے کہ دعا بھی کرنے یا عبادت کرنے میں بھی انسان میں وہ یکسوئی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کی رعایت دی ہے کہ سارے روزے رکھنے کی بجائے اپنے گھر میں جا کے وطن واپسی پر بقیہ 7 روزے رکھ سکتا ہے۔ ہم حدیث کے اس حصے پر پہنچے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آنکھوں دیکھا حال اختصار سے بیان فرماتے ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَحَلَّ بِالْعُمْرَةِ، عمرہ کے لیے آپ نے تلبیہ پکارا، آپ نے نیت کی ذوالحلیفہ سے، اور یہ بھی کہ آپ نے اپنی قربانی کا جانور ذوالحلیفہ بیر علی میقات جو مدینہ کا وہاں سے اپنے ساتھ لے لیا۔ ثم بالحج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی جو ہے وہ تلبیہ پڑھا، پکارا، عمرہ اور حج اکٹھا کیا۔ وبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحل بالعمرہ ثم بالحج فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمرہ فرمایا، اور عمرہ فرمانے کے ساتھ ہی احرام نہیں اتارا بلکہ ساتھ ہی اپنے حج کا تلبیہ پڑھا اور ارادہ نیت کی۔ اس کے ساتھ دوسرے دیگر لوگ جو تھے جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے
انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اسی طرح حج ادا فرمایا۔ فَقَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی اور اپنے ساتھ وہ قربانی لے کر چلے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، اور ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لا سکے، جیسا کہ پہلی احادیث جو گزر چکی ہیں ان میں یہ ذکر ہوا ہے۔ دو طرح کے لوگ تھے۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قال للناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب فرمایا، من کان منکم اہدی فانہ لا یحل لشیء حرم منہ حتی یقضی حجہ، کہ تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی لایا ہے پیچھے اپنے گھر سے، یعنی حل سے، حرم کے باہر کسی بھی مقام سے، تو فرمایا کہ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ، فرمایا من کان منکم اہدی فإنہ لا یحل لشیء حرم منہ حتی یقضی حجہ، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا احرام ختم ہو جائے۔ احرام کے منافی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی عمل کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں، احرام اس کا باقی رہے گا جو اپنے ساتھ اپنی قربانی لایا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا پورا حج اسی احرام میں ادا کرے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنكُمْ أَهْدَىٰ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، اور وہ شخص تم میں سے جو کہ اپنی قربانی لایا ہے، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وہ اپنا قربانی نہیں لا سکا، صرف طواف کرے بیت اللہ کا وبالصفا والمروہ، اور پھر صفا اور مروہ کی سعی بھی کرے، اور ولیقصر ولیحلل، پھر وہ اپنے بال منڈوائے اور حلال ہو جائے، گویا کہ اس کا عمرہ یہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کی قربانی کا جانور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے ساتھ یہ فرق بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جن کے پاس قربانی نہیں وہ پورا عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، اپنے بال کٹوائیں گے، اس کے بعد وہ ایک قسم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے حج کی ابتدا اور اس احرام کے خاتمے کے درمیان، وہ مکمل طور پر آزاد ہیں ان اعمال سے کہ جو احرام کی وجہ سے ان پر لاگو ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یحل بالحج، اس طرح جب وہ وہاں مکہ میں رہیں گے، عبادات طواف یہ کرتے رہیں کپڑے پہن کر، اور وہ حلال ہیں، احرام کی حالت میں نہیں ہیں، 8ویں ذی الحج یوم الترویہ کو پھر وہ حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، تلبیہ پکاریں گے، اور پھر اس طریقے سے وہ اپنا منا کی جانب روانہ ہوں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ 3 أَيَّامٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اصرار فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے ساتھ قربانی نہ وہاں سے لا سکا، نہ یہاں اسے میسر ہو سکی یا مل سکی، یا اس کو طاقت نہیں قربانی کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل جو حکم فرمایا وہ یہ کہ فَلْيَصُمْ 3 أَيَّام، اسے چاہیے کہ وہ 3 متبادل روزے 3 دنوں کے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں میں، و7 اذا رجع الی اہلہ، اور 7 دن کے ایام کے روزے اس وقت کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ تو جس طرح ناظرین اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی ولا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ جس نے تمتع حج ادا کیا اور پھر اس سے فائدہ اٹھایا، اس سے مراد قران بھی ہو سکتا ہے، اس میں تمتع بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، دونوں جیسا کہ آگے روایات میں آ رہا ہے کہ ہر 2 اعتبار سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو میسر و قربانی سے وہ قربانی کرے، فما استیسر من الہدی، یہ اس پر واجب ہے، اور قربانی جو ہے وہ ایک بکری یا ایک مینڈا، ایک جانور ہو سکتا ہے، یا ایک گائے ہو سکتی ہے، یا ایک اونٹ ہو سکتا ہے، جس میں 7 لوگ جو ہیں وہ شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فمن لم یجد فصیام 3 أیام فصیام 3 أیام فی الحج و7، اور 7 دن کے روزے جو ہیں وہ جب
وہ اپنے وطن واپس لوٹے حج کے بعد۔ تو یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فطاف حین قدم مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا جب وہ مکہ تشریف لائے۔ واستسلم الرکن، تو آپ نے اس طواف کے دوران حجر اسود کو استلام کیا، چھوا۔ اول شیئن، سب سے پہلے تو جو پہلا عمل تھا ناظرین وہ یہ ہے، اس حدیث میں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں، تاکہ حج کرنے والا یا معتمر جو عمرے کا ارادہ کر کے وہاں مکہ گیا ہے، کسی اور کام میں مشغول ہونے کی بجائے سب سے پہلے وہ احرام کی حالت میں ہے تو یہی کام کرے گا کہ طواف اللہ کے گھر کا کرتے ہوئے سب سے پہلے وہ پہلے چکر میں حجر اسود کو بھی چھوئے یا بوسہ دے، جو بھی اس کے لیے ممکن صورت ہو۔ ثم خبا ثلاثۃ اطواف و مشا اربعن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 پہلے چکر تھے، یعنی 7 چکر ہوئے نا طواف کے، اس میں پہلے 3 چکر آپ نے رمل کیا۔ رمل سے مراد یہ ہے کہ آپ تیزی سے، قدرے تیزی سے، عام رفتار سے ہٹ کر، جو کہ انسان چلتا ہے معمول کا، اس سے زیادہ آپ نے تیزی کے ساتھ طواف کیا، 3 چکر مکمل فرمائے۔ ومشى 4، بقیہ 4 جو ہیں وہاں معمول کے مطابق آپ چلے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ضرور غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، یا جہالت کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ پورے آسان انداز سے، اچھے طریقے سے یہ مناسک ادا کرے سنت کے مطابق۔ کبھی وہ ایسی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی دوسرے کے ساتھ ریس لگانی ہے اللہ کے گھر میں، یہ طریقہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے 7 چکر جو ہیں وہ اس طرح بھاگ کر ہی وہ اپنا پورے کرتے ہیں کہ تاکہ جلد از جلد ہم عمرے سے فارغ ہو کر اپنا آزاد ہوں، جیسے اپنے آپ کو وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہے کہ اللہ کی عبادت اور عیادت میں ہیں، انہیں انتہائی اطمینان اور سکون ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس اپوزٹ انداز اپناتے ہیں کہ 7 کے 7 چکر جو ہیں وہ بالکل آرام سے، سکون سے، سستی اور کاہلی کا ایک مظاہرہ کرتے ہوئے، شاید وہ تھکے ہوتے ہیں، اس لیے بھی اگر اس حد تک تھکاوٹ ہوتی ہے تو شریعت کی طرف سے اتنا جبر نہیں کہ وہ انسان کچھ احرام کی حالت میں بھی پہلے آرام کر سکتا ہے۔ اگر لمبے سفر سے آیا ہے، عمرہ ادا کرنے کی ابھی اس کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں، وہ نہ محسوس کرتا ہے، تو اسے چاہیے تھوڑا سا آرام کر لے۔ اس کے بعد پھر شریعت کے مطابق جو سنت طریقہ ہے وہ طواف کرے، اور ہر طواف میں وہ چاہے حجر اسود جو ہے اس کو بوسہ، اگر بوسہ نہیں تو پھر اس کو چھو سکے یا اشارہ کر لے۔ آگے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقع حین قضا طوافہ بالبیت عند المقام رکعتین، 2 رکعت مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو چونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے تو حاجی کو یا معتمر کو چاہیے کہ وہ پہلا جو طواف کرتا ہے اس میں وہ احرام کی حالت میں 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کرے۔ اگر نماز اس کی رہتی ہے فرض نماز تو سب سے پہلے فرض نماز ادا کرے۔ اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو ہر چیز چھوڑ کر طواف بھی اور یہ رکعات بھی، تو فرض نماز اس کو پہلے کمپلیٹ کرے، مکمل کرے، اس کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کر لے۔ پھر جہاں کہیں بھی اس کو جگہ ملے، ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے بیک سائیڈ میں یا اس کے اطراف میں ہی وہ ادا کرے نماز، بلکہ دیکھے کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، اس سے دوسرے کو بھی بچائے اور اپنے آپ کو بھی۔ تو جہاں کہیں موقع ملے وہ 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ فطاف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر کر 2 رکعتوں سے ثم سلم فارغ ہوئے، فانصرف فأتى الصفا، آپ فارغ ہونے کے بعد پھر صفا پہاڑی کی طرف تشریف لائے۔ گویا کہ ابتدا جو ہے وہ اس جگہ سے ہوگی جہاں سے اللہ نے ابتدا فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفا مروہ کی جو سعی فرمائی ہے اس میں ابتدا صفا سے کی ہے۔ ان الصفا والمروۃ
من شعائر اللہ۔ تو فرمایا کہ فطاف بالصفا والمروہ سبعۃ اطواف، صفا اور مروہ کے 7 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمائی۔ اس میں بھی بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یا دوسرے کو دیکھتے ہوئے دیکھا دیکھی بہت زیادہ اپنے آپ پر مشقت ڈالتے ہیں، بھاگ بھاگ کر یہ سعی کرتے ہیں تاکہ جلدی فارغ ہوں، اور پھر تھک جاتے ہیں، 1-2 چکروں میں ہی سانس پھول جاتی ہے، جو ذکر اذکار یا دعائیں ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یا پھر یہ بعض لوگ جو ہیں وہ صفا اور مروہ سے صفا 1 چکر شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ 2 چکر ہیں۔ صفا سے شروع ہو کر مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا یہ 2 چکر ہوں گے، تو گویا کہ 7واں چکر اس کا اختتام ہوگا مروہ پر۔ ابتدا ہوگی اس سعی کی صفا سے اور اختتام ہوگا مروہ پر 7واں چکر۔ اور میلین اخضرین درمیان میں مردوں کے لیے یہ مشروع ہے کہ وہ وہاں کچھ ذرا زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں، وہ بھی حرم کے حدود آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اپنے سطر کو اور لوگوں کو، خواتین کو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اگر صورت نہ بن پڑے، بہت زیادہ گیدرنگ ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا ہی لے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ دوڑنا اسی وقت ہی ہے کہ جب دوڑنے کا موقع ہو یا جگہ مل سکے، تو پھر آدمی جو ہے وہ اپنی کیفیت ایسی بنا لے کہ جس طرح کہ میں تیزی سے ذرا دوڑ رہا ہوں، تو صفا اور مروہ کا اس طریقے سے وہ چکر جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ یہ بھی چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس کو عبادت سمجھ کر ہی اللہ کی بارگاہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دے، اس پورے عرصے میں ذکر اذکار کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، اور قرآن مجید کی آیات یا کوئی صورتیں یاد ہیں تو ان کی تلاوت کرتا رہے۔ صبح کا ٹائم ہے تو صبح کے اذکار پڑھ لے، شام کا وقت ہے تو شام کے اذکار پڑھ لے، تو اس طریقے سے اس وقت کو وہ اللہ کے ذکر میں گزارے اور دعاؤں میں گزارے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، اس کے علاوہ وہ ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیا، عمرے کے بعد ساتھ ہی دوسرا آپ نے حج جو ہے وہ شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور کوئی ایسا فعل سر انجام نہیں دیا کہ جس سے آپ کے احرام پر کوئی زد پڑتی ہو، یہاں تک کہ آپ نے اس حج اپنے کو پورا ادا فرمایا، اور ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر احرام جو ہے وہ ختم کیا تھا۔ وَالنَّحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور بھی نحر کیا، یعنی قربانی دی۔ ناظرین، انشاءاللہ بقیہ حدیث کا حصہ ہم اللہ کی توفیق سے آئندہ پروگرام میں پیش کریں گے۔ سر دست اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔